السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناولز بائی انسا. میں ہوں آپ کے ساتھ انسا یاسمین، اور میں اپنا فرسٹ ناول زندگی کا سفر پوسٹ کرنا شروع کر رہی ہوں. آئی ہوپ آپ لوگوں کی طرف سے اچھا رسپانس آئے گا، اور میں انشاءاللہ اور بھی ناولز پوسٹ کرتی رہوں گی. فی الحال یہ زندگی کا سفر کی قسط نمبر 1 ہے، یعنی ایپیسوڈ 1. سو چلتے ہیں فرسٹ ایپیسوڈ کی طرف. زندگی کا سفر، تحریر انسا یاسمین، قسط نمبر 1. یونیورسٹی میں آج اس کا 1 ہفتہ ہو گیا تھا، مگر اب تک اس کی کسی کے ساتھ دوستی نہیں ہوئی تھی. ایسا نہیں تھا کہ اسے دوست بنانا پسند نہیں تھا، یا وہ لوگوں سے گھلنا ملنا پسند نہیں کرتی تھی. وہ بھی سب کی طرح ہنسنا چاہتی تھی، زندگی کو جینا چاہتی تھی، مگر اس کے وجود کے ساتھ اس کے اندر کی اداسی، مایوسی، اکیلا پن بھی روز بروز بڑھ رہا تھا، اور اب اس قدر زیادہ ہو گیا تھا کہ وہ اس سب کی ہی عادی ہو گئی تھی. وہ سب کتنی خوش قسمت ہیں، ان کے پاس سب ہے جو انہیں چاہیے. بظاہر تو اس کے پاس بھی سب کچھ تھا، مگر وہ اپنی سوچوں میں گم ان لڑکیوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جن کے ساتھ وہ ابھی کچھ دیر قبل بیٹھی تھی. اوہ ایم سوری. سوچوں میں گم وہ پارکنگ ایریا کی طرف جا رہی تھی جب کسی سے زوردار تصادم پر اس کے ہاتھ میں پکڑی کتابیں زمیں بوس ہوئی تھیں. نو اٹس اوکے. وہ مقابل پر نگاہ ڈالے بغیر کتابیں اٹھا رہی تھی کہ مردانہ آواز پر اس نے چونک کر اوپر دیکھا. نگاہوں کے ٹکراؤ پر وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی، مگر جلد ہی سنبھل کر جانے لگی. مجھے قمر احمد کہتے ہیں، اسے جاتا دیکھ وہ بولا. اور آپ کو؟ اس کی جانب سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ دوبارہ اس سے مخاطب ہوا. اب وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا. مجھے نہ تو اجنبی لوگوں کا تعارف سننے میں اور نہ ہی انہیں اپنا تعارف کروانے میں دلچسپی ہے. اس انجان کی بے تکلفی پر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کافی سخت لہجے میں بولی تھی. اب میں اتنا بھی برا نہیں دکھتا کہ تعارف کے قابل بھی نہ ہو. وہ کافی معنی خیز انداز میں بولتے ہوئے اس کی جانب بڑھ رہا تھا. قریب آنے پر مسکان نے کمر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے زوردار دھکا دیا، جس پر وہ اب ہرگز تیار نہ تھا، اور زمین پر جا گرا. کمر کے گرتے ہی وہ اس تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھی، اور اس کے اتنے سے پہلے ہی وہاں سے جا چکی تھی. پارکنگ ایریا میں اس وقت کوئی نہ تھا، ورنہ کمر کی نام نہاد عزت آج مٹی ہو جاتی. یو بلڈی. وہ منہ ہی منہ میں گالی بکتا اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑا ہوا. آئی ول سی یو اگین سون لٹل گرل. وہ دل میں اس لڑکی سے مخاطب ہوتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا. اس کا فون مسلسل بج رہا تھا. وہ جانتی تھی کہ ماما کی کال ہوگی، مگر ڈرائیونگ کے دوران وہ فون سن نہیں سکتی تھی. اس نے گاڑی ایک سائڈ میں کھڑی کی. وہ اس وقت حیدرآباد کی مصروف سی کشادہ شاہراہ پر موجود تھی. مسکان، کہاں ہو آپ؟ اب تک گھر کیوں نہیں آئی؟ آپ کو پتہ ہے میں کتنی پریشان ہو رہی تھی. اور آپ؟ اس نے جیسے ہی فون یس کیا، ماما کی پریشان کن آواز فون سے آئی تو اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھوں میں نمی آئی. ماما میں ٹھیک ہوں، گھر آ رہی ہوں، 5 منٹ تک پہنچتی ہوں. اوکے. وہ ماما کی فل سپیڈ سے پوچھے سوالوں کے جواب نرمی سے دے رہی تھی. پکا ٹھیک ہو؟ انہیں شاید تسلی نہیں ہوئی تھی. جی گھر میں پہنچ کر بات کریں گے، وہ اسی نرم لہجے میں بولی. اوکے. کال بند کر کے ایک بار پھر اسے کچھ دیر قبل کمر سے ہوئی بحث یاد آئی. وہ جانتی تھی کہ کمر کی یونیورسٹی میں کوئی اچھی رپورٹ نہیں. اس نے اپنی کچھ کلاس فیلوز سے اس کے بارے میں سن رکھا تھا، مگر اسے پہلے کبھی دیکھا نہیں. آج بھی اگر وہ اسے اپنا نام نہ بتاتا تو وہ یقیناً اسے نہ پہچانتی. اگر اس نے دوبارہ پھر سے بدتمیزی کی تو پھر اسے اسی کے انداز میں جواب دوں گی. وہ خود سے مخاطب ہوئی اور پھر اپنی منزل کی جانب گاڑی بڑھا دی. مین گیٹ کے سامنے گاڑی روک کر اس نے ہارن دیا تو چوکیدار نے فوراً سے دروازہ کھولا. اس نے گاڑی اندر کی جانب بڑھا دی. یہ خوبصورت کوٹھی تھی جس کے باہر تختی پر خوبصورتی سے اسمائل لیوز ہیئر لکھا تھا. مین گیٹ کے بائیں جانب کوارٹرز تھے، جبکہ دائیں جانب خوبصورت لان، جس کے سامنے اور دائیں طرف کی دیوار کے ساتھ پودے لگائے گئے تھے. لان کے بالکل سامنے داخلی دروازہ تھا جو لاکڈ ہوتا، اور اس کی ایک چابی ماما اور ایک مسکان کے پاس ہوتی. گاڑی کی چابی چوکیدار کو دے کر وہ جلدی سے اندر کی طرف بڑھی. السلام علیکم ماما. وہ اندر داخل ہوئی تو ماما لانچ میں ہی بیٹھی تھیں. وعلیکم السلام. اتنی دیر کیوں کر دی؟ وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھ رہی تھی. کچھ کلاس فیلوز نے بٹھا لیا تھا تو اس لیے. وہ کمر سے ہوئی بحث کے بارے میں ماما کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی. اچھی بات ہے یہ تو کہ آپ بھی ایڈجسٹ ہو رہی ہیں، وہ نرمی سے بولی.
وہ دونوں کچھ عرصے قبل ہی کراچی سے حیدرآباد شفٹ ہوئی تھیں، کیونکہ ان کے جاننے والے دلاور صاحب جو کہ صفیہ بیگم مسکان کی مما کے منہ بولے بھائی بھی تھے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں آ گئے تھے، تو وہ انہیں بھی ساتھ لائے۔ اب کھانا لگوا دیں پلیز، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ وہ اپنا بیگ اور کتابیں اٹھاتے ہوئے بولی۔ اوکے لگواتی ہوں، جلدی آ جائیں، کہتے ہوئے وہ کچن کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ سیڑھیوں سے اوپر چلی گئی۔ موم کہاں ہیں آپ؟ اریب رعنایا بیگم کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے کمرے میں آیا۔ موم میں آپ کو کب سے آواز لگا رہا ہوں، وہ انہیں الماری کے پاس کھڑا دیکھ کر بولا۔ کیا ہوا، کیوں حویلی سر پر اٹھائی ہے؟ وہ الماری سے کچھ ڈھونڈتے ہوئے بولی۔ موم مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں، وہ ہلکے سے مسکراتے ہوئے بولی۔ آپ نے ڈیڈ سے کیا کہا؟ وہ ناراضگی بھرے لہجے میں بولا۔ کیا کچھ غلط کہا؟ وہ اس کی بات سمجھتے ہوئے بولی، ساتھ ہی 2-3 ساڑیاں بیڈ پر رکھی تھیں۔ موم یہ عمر ہے کوئی بزنس کرنے کی؟ ابھی تو میری کھیل کود کی عمر ہے۔ اور عنایہ بیگم کو بیڈ پر بٹھا کر خود گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر موسمیت سے بولا۔ اس کے کھیل کود پر انہوں نے ایک نظر 6 فٹ سے نکلتے بیٹے کو دیکھا، پھر وہ دھیمے سے مسکرائیں۔ آپ کا MBA مکمل ہونے والا ہے AK، اور ویسے بھی میں نہیں چاہتی کہ حماد بھی آپ کی دیکھا دیکھی بزنس کو نگلیکٹ کرے۔ وہ اپنے نرم لہجے کو سخت بناتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی۔ اریب ان کی اور رضا صاحب کی اکلوتی اولاد تھی، تو آپ کو حماد کی فکر ہے؟ وہ دھیمے سے مسکرایا۔ جانتا تھا حماد اس کے چچا کا بیٹا تھا جو اس سے 2 سال ہی چھوٹا تھا۔ بالکل، آپ کو پتہ ہے نا، پہلے حارث بھی جوائن نہیں کر رہا تھا، لیکن شکر ہے کہ انہیں جلدی عقل آ گئی اور وہ مان گیا۔ اب آپ بھی مان جاؤ۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرائیں۔ موم اس کی فیملی ہے اس لیے۔ حارث حماد کا بڑا بھائی تھا جس کی شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ لیکن ہے تو آپ کا ہی ہم عمر نا، وہ دھیمی آواز میں بول رہی تھی۔ لیکن ابھی تو میری اسٹڈیز بھی مکمل نہیں ہوئی۔ وہ ضد سا ہو گیا تھا۔ پڑھائی مکمل نہیں ہوئی یا عیش؟ یہ رضا صاحب کی آواز تھی جو شاید ان کی گفتگو سن چکے تھے۔ ڈیڈ آپ، السلام علیکم۔ اریب ان کی آواز پر جلدی سے کھڑا ہو کر بولا۔ جی برخوردار، میں کیوں، کوئی دقت ہے؟ رضا صاحب کافی خوش مزاج انسان تھے۔ اریب اور رضا صاحب کے درمیان باپ بیٹے سے زیادہ دوستی کا رشتہ تھا۔ وہ دونوں رضا صاحب کی اس وقت آنے پر حیران تھے، کیونکہ وہ لنچ آفس میں ہی کرتے تھے۔ نہیں ڈیڈ، کوئی پرابلم نہیں، اس نے ایک التجائی نگاہ عنایہ بیگم پر ڈال کر رضا صاحب کو جواب دیا۔ تو پھر آپ ہماری بیگم کو کیوں پریشان کر رہے تھے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ یقیناً وہ ان کی باتیں سن چکے تھے۔ ڈیڈ یہ آپ کی بیگم میری موم بھی ہیں۔ اس کے اور رضا صاحب کے درمیان باپ بیٹے کے علاوہ دوستی کا بھی رشتہ تھا، اسی لیے فوراً سے بولا۔ جی ہاں، لیکن آپ کی موم ہونے سے پہلے وہ ہماری بیگم ہیں۔ وہ بھی اسے 2 بدو جواب دے رہے تھے، جبکہ عنایہ بیگم ان دونوں کی بحث پر مسکرا رہی تھی۔ تبھی دروازہ نوک ہوا۔ آ جائیں۔ عنایہ بیگم نے نوک کرنے والے کو آنے کی اجازت دی۔ کھانا لگ گیا ہے، بڑی بھی سب کو بلا رہی ہیں۔ ملازمہ نے کھانا لگنے کی اطلاع دی۔ چلے کھانے کے بعد بات کرتے ہیں۔ رضا صاحب ملازمہ کا پیغام سن کر بولے اور باہر نکلے تو وہ دونوں بھی ساتھ ہی آ گئے، کیونکہ بڑی اماں کو کھانے کے وقت لیٹ آنے والوں سے سخت چڑ تھی۔ مسکان کل شاپنگ کے لیے جائیں گے۔ وہ مما کے ساتھ لانج میں بیٹھی تھی، اس کی نظریں ٹیلی ویژن اسکرین پر تھیں، مگر دماغ نہ جانے کہاں تھا۔ مسکان کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے؟ اس کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا تو صفیہ بیگم نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں مما، کوئی پرابلم نہیں، آپ کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ دوسرے ہاتھ میں پکڑا ریموٹ سینٹر ٹیبل پر رکھ کر ان کی جانب مڑ کر بیٹھی۔ بچے، کیا آپ کو میرا یہاں آنے کا فیصلہ صحیح نہیں لگا؟ کیا آپ اس وجہ سے پریشان ہیں؟ وہ فکر مند تھی، اس لیے وہ جانتی تھی اسے وہ خود سے کبھی انہیں نہیں بتاتی تھی، مگر وہ ماں تھی، کیسے نہ سمجھتی۔ نہیں ماما، آپ کا فیصلہ صحیح تھا، تب بھی جب آپ یہاں سے گئی تھی، اور اب بھی۔ وہ اپنی مما کے لیے فکر مند تھی، اسے ڈر تھا کہیں ماضی پھر سے ان کے سامنے نہ آ جائے، لیکن وہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی، وہ انہیں پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ بیٹا، وہ ادھر نہیں ہوتے، دلاور بھائی نے بتایا تھا مجھے۔ صفیہ بیگم نے اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی۔ مما، میرا نہیں خیال کہ ان کے کہیں بھی ہونے سے ہمیں فرق پڑتا ہے۔ 20 سال سے ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا، ایک دوسرے کی طاقت ہیں، آگے بھی ہم ہی ہوں گے ہماری دنیا میں۔ وہ بظاہر نرم لہجے میں بول رہی تھی،
مگر صفیہ بیگم جانتی تھی کہ وہ کتنی ڈسٹرب ہے۔ میں جانتی ہوں میری جان بہت اسٹرانگ ہے، اسے کسی بھی وقتی سہاروں کی ضرورت نہیں۔ وہ پیار سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولے، مجھے صرف آپ کی ضرورت تھی اور آپ کی ہی ضرورت رہے گی اور کسی کی نہیں۔ وہ اپنے بازو مما کے گرد لپیٹتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولی، آسیہ کی بھی نہیں؟ وہ اس کا دھیان بٹانے کی غرض سے بولی۔ آسیہ دلاور صاحب کی بڑی بیٹی تھی جس کی جلدی شادی ہونے والی تھی۔ اوہ مما، اس نے بولا تھا آج بازار جائیں گے اور میں اب وہ ناراض ہو جائے گی۔ وہ جلدی چپل پہنتے ہوئے بول رہی تھی۔ ارے آرام سے، وہ آپ سے ناراض ہو سکتی ہے کیا؟ وہ اس کی جلد بازی دیکھ کر بولی۔ اس بار اس کا ناراض ہونا بنتا ہے مما، اس کی 3 دن میں شادی ہے اور میں یہاں ہوں۔ اچھا اب چلیں نا ورنہ اور دیر ہو جائے گی۔ وہ روم میں جانے لگی تو واپس مڑ کر مما سے بولی، میں ابھی کیا؟ کوئی بہانہ نہیں، آپ کو معلوم ہے میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، چلیں جلدی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب مسکان ان کا جملہ مکمل ہونے سے قبل ہی بول پڑی اور وہ اس کے چہرے پر بکھرے سکون کو دیکھ کر پرسکون ہو گئی۔ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، مگر شاید وہ اپنی محرومیوں کو بھول چکی تھی۔ صفیہ بیگم نے ایک گہرا سانس خارج کیا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم موم۔ السلام علیکم چچی جان۔ اریب ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو رعنایا بیگم اور عظمت بیگم بیٹھی کسی موضوع پر بحث فرما رہی تھی۔ اریب کے مطابق یقیناً خاندان کی کسی خاتون کی برائیاں کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، دونوں نے ایک ساتھ ہی جواب دیا، جبکہ دوسرے صوفے پر بیٹھی کلثوم کسی میگزین کے مطالعے میں مصروف تھی۔ ساریہ، حارث آ گیا آفس سے؟ ساریہ حارث کی بیوی کے علاوہ ان کی کزن بھی تھی، وہ جو سب کے لیے چائے لائی تھی۔ اب اریب اس سے مخاطب تھا۔ نہیں ابھی تو نہیں آئے۔ ساریہ چائے کا کپ اسے پکڑاتے ہوئے مسکرا کر بولی، آپ آفس نہیں گئے اپنے ڈیڈ کے ساتھ؟ رعنایا بیگم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ مام، ڈیڈ نے بولا نیکسٹ منتھ سے جوائن کرنا، اس لیے۔ اس نے سارا ملبہ رضا صاحب کے ساتھ ڈالا، جنہیں اس نے بہت مشکل سے اگلے مہینے جوائننگ کے لیے راضی کیا تھا۔ انہوں نے کہا یا آپ نے؟ رعنایا بیگم کسی تھانے دار کی طرح پوچھ رہی تھی۔ کلثوم، تمہاری اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں اور پیپرز کب ہیں؟ وہ رعنایا بیگم کی بات انسنی کر کے جلدی سے کلثوم کی طرف مڑ گیا۔ سبھی اس کی حرکت پر مسکرا دیے۔ بھیا، ہم ایک ہی یونی میں پڑھتے ہیں، جب آپ کے پیپرز ہوں گے تبھی میرے بھی ہوں گے۔ اب تائی امی کی بات کا جواب دیں، وہ شرارت سے بولی تو وہ بھی اسے مصنوعی غصے سے گھورنے لگا۔ کلثوم حارث اور حماد کی چھوٹی بہن تھی، مگر لاڈلی سب سے زیادہ اریب کی تھی۔ آج بڑی اماں کہاں ہیں؟ اور پھوپھو بھی نظر نہیں آ رہی۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے موضوع بدلنے کی غرض سے بولا، اماں اور رافع یہاں ساتھ ہی جاننے والوں کی طرف گئی ہیں، روہیل بھی۔ حارث، حماد اور کلثوم کے بابا ساتھ گئے ہیں، عظمت بیگم نے تفصیل بتائی۔ ارے ماما، بھیا تو کسی اور کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے، ہے نا بھیا؟ کلثوم پہلے عظمت بیگم اور پھر اریب کی طرف دیکھ کر ایک آنکھ دبا کر بولی تو ساریہ بھی اس کی بات کا مطلب سمجھ کر مسکراہٹ چھپانے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے بولا۔ آمنہ، دیور صاحب وہ بھی تو نظر نہیں آ رہی۔ ساریہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، جبکہ رعنایا اور عظمت بیگم بھی دھیرے سے مسکرا دی۔ سبھی جانتے تھے کہ اریب کو آمنہ سے کس قدر چڑھ ہے۔ بھیا، وہ حارث بھائی آ گئے ہیں، چلیں؟ اس کے غصے کا گراف بڑھتا دیکھ کلثوم اس کا دھیان بٹانے کے لیے بولی، جبکہ حارث ڈرائنگ روم میں لگی کھڑکی سے باہر لان میں ڈرائیور سے کوئی بات کرتا نظر آ رہا تھا۔ کہاں؟ تم نہیں جا رہی؟ اریب اٹھتے ہوئے بولا۔ لیکن کیوں؟ وہ رونے والی شکل بنا کر بولی، ابھی جو سب کیا اس وجہ سے۔ اس کا اشارہ آمنہ والی بات کی طرف تھا۔ پر میں نے کیا کیا؟ معصومیت سے پوچھا گیا۔ باقی تینوں خواتین جا چکی تھیں۔ سوچو بیٹھ کے، رات کو ملتے ہیں سسٹر، بائے۔ وہ اس کے منہ پر تھپکی دے کر نکل گیا، جبکہ کلثوم اپنا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ انہوں نے باہر جانا تھا آئس کریم وغیرہ کھانے، لیکن اب آمنہ کے ذکر پر اریب کا موڈ بری طرح آف ہو گیا تو وہ اسے لیے بنا ہی چلا گیا۔ اف، بہت تھک گئی ہوں میں تو، چلو کچھ کھا پی کر آتے ہیں پہلے، آسیہ تھکے تھکے انداز میں بولی۔ جی نہیں، اب گھر چلتے ہیں، پہلے ہی دیر ہو گیا ہے، مسکان آسیہ اور ارم کا ارادہ سن کر بولی۔ یار کچھ کھا لیتے ہیں پھر چلتے ہیں۔ وہ تینوں آسیہ کی شادی کی شاپنگ کے لیے آئی تھیں، باقی ساری شاپنگ تو بڑوں نے کر لی تھی، وہ کچھ سجاوٹ کا سامان خریدنے آئی تھیں۔ نو، مما کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں اور مجھے معلوم ہے وہ دوا بھی نہیں لیں گی، سو چلو۔ وہ اٹل لہجے میں بولتی گاڑی کی طرف بڑھی۔ حقیقت میں اسے مما کی فکر تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ جب سے وہ یہاں شفٹ ہوئی تھی مما پہلے سے زیادہ پریشان رہنے لگی تھی اور کمزور بھی ہو گئی تھی۔ آخر اس شہر نے ان سے سب کچھ چھین لیا تھا، یہاں تک کہ عزت بھی۔ پھر اسی جگہ آ کر بسنا کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے۔
آپ ہی کہاں کھو گئی ہیں؟ چلیں کچھ کھاتے نہیں وہاں سے کافی ہی پی لیتے ہیں۔ آسیہ کی چھوٹی بہن ارم اسے خیالوں میں گم دیکھ کر سامنے بنی کافی شاپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، اوکے چلو۔ وہ ارم کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ آسیہ شاپنگ بیگز گاڑی میں رکھ رہی تھی۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا اور کافی شاپ میں اس وقت بھی بھرا ہوا تھا۔ وہ تینوں ایک خالی ٹیبل کی جانب بڑھ رہی تھیں کہ مسکان کی بائیں جانب سے گزرتے کسی کسٹمر کا دھکا لگا تو وہ اپنے دائیں جانب کے ٹیبل کی طرف لڑکھڑائی۔ جی تو یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 1 یعنی کہ قسط نمبر 1۔ تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسی ہے، اور اگر آواز صحیح نہیں آ رہی ہے تو اس کو اگنور کیجیے گا پلیز۔ اور یہ میری فرسٹ کیونکہ ویڈیو ہے جس میں میں جو اپنی آواز ہے وہ ریکارڈ کر رہی ہوں، تو تھوڑا اونچا نیچا ہوگا، باقی انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے گی، اور آپ لوگ پلیز اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل یعنی کہ ناولز بائی انسا کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اور نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ حافظ۔